مگر ماں باپ کا دل مت دکھاؤ۔ بڑی قربانیاں دیتے ہیں میرے بھائیوں ماں باپ، بڑی قربانیاں دیتے ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ ان تکلیفوں کو جب آپ باپ بنیں گے، جب آپ ماں بنیں گی، تب آپ کو احساس ہوگا۔ اس لیے ماں باپ کا دل مت دکھانا، اپنا نقصان کر لو، اپنا گھاٹا سہ لو، مگر ماں باپ کا دل مت دکھاؤ۔ تم نے دنیا میں ماں باپ کی آنکھوں میں اگر آنسو لائے، تم نے ماں باپ کو اگر رلایا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر دے دیتا ہے۔ البغی، کسی کے اوپر ظلم اور اتیاچار کرنا، وہ عقوق الوالدین، اور والدین کو ستانا، والدین سے رشتہ توڑنا، والدین کا دل دکھانا۔ کبھی بھی ماں باپ کا دل مت دکھاؤ۔ تو اللہ کے نبی اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ ماں کے پاس ایمان نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، اگر ہماری ماں ایمان والی ہے، ہمارا باپ ایمان والا ہے، کم سے کم اللہ نے ہم کو خوش نصیب بنایا کہ ہم اپنی ماں باپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والے بن جاؤ اور نیک عمل کرنے والے بن جاؤ۔ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ چٹھی آ چکی ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، آخری کے منٹ آپ کے سامنے ہیں۔ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ نیک عمل اس کو کہتے ہیں جس کے اندر دو کنڈیشن پائی جائے۔ ایک کنڈیشن کہ آپ کا عمل صرف اللہ کے لیے ہو۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ محلے والے آپ کو نمازی کہیں تو معاف کیجئے، یہ نیک عمل نہیں ہے۔ نماز آپ پڑھیں اللہ کے لیے، روزہ رکھیں اللہ کے لیے، حج کریں اللہ کے لیے، تو نیک عمل کی پہلی کنڈیشن وہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ اور نیک عمل کی دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو۔ اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو دیکھنے میں جتنا بھی اچھا لگ رہا ہو وہ نیک عمل نہیں ہے۔ تو ایمان والے بن جاؤ، نیک عمل کرنے والے بن جاؤ۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق بات کی ایک دوسرے کو تبلیغ کرو، دعوت کرو، نصیحت کرو۔ اگر آپ نمازی ہیں، آپ کا پڑوسی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کسی دن پڑوسی کو چائے پلا دیجئے، میرے بھائی نماز پڑھا کرو۔ کم سے کم وہ 1 منٹ کے لیے سوچے گا کہ اس نے مجھے چائے پلائی ہے، میرا پڑوسی ہے، مجھے نماز کے لیے کہہ رہا ہے، چلو میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اور اگر آپ کے کہنے سے آپ کا پڑوسی نماز پڑھنے لگا تو اس کو تو نماز کا ثواب ملے گا ہی ملے گا، وہ جتنی نمازیں پڑھے گا اتنا ثواب آپ کو بھی ملتا چلا جائے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی وصیت کرتے چلے جاؤ۔ جس طریقے سے آپ اچھی بات دوسروں کو بتائیں گے اس کا ثواب ملے گا، اور گندی اور غلط بات دوسرے کو شیئر کریں گے۔ کوئی گندا فوٹو آیا، آپ نے شیئر کر دیا، دوسرے کو فارورڈ کر دیا، کوئی غلط بات دوسرے کو بتا دی، تو جتنی غلط بات آپ پھیلائیں گے اور لوگ اس کو سنیں گے اور دیکھیں گے، اتنا گناہ بھی آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اگر آپ گھاٹے سے بچنا چاہتے ہیں، نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، تو چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ جب اسلام کے اوپر عمل کریں گے، شریعت کے اوپر عمل کریں گے، تو قدم قدم پر مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، وہاں پر آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ صبر کا دامن تھامے رکھیے۔ یہ 4 چیزیں اگر آپ اپنے اندر پیدا کر لیں، اللہ فرما رہا ہے کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں، مگر یہ 4 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ ایک اسکول میں بچہ پڑھتا ہے، مدرسے میں بچہ پڑھتا ہے، سال بھر وہ محنت کرے یا نہ کرے، لیکن جب ایگزام کا ٹائم آتا ہے تو بڑے سے بڑے گدھے قسم کے اور گھامڑ قسم کے بچے بھی جو ہوتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے محنت نہیں کی اور میں نے ایگزام میں، امتحان میں پاس نہیں ہوا تو میرا سال برباد ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیو، تم دنیا کے امتحان میں اگر محنت نہیں کرو گے تمہارا سال برباد ہو جائے گا، تمہاری پڑھائی برباد ہوگی، اس لیے تم امتحان کے آنے کے پہلے محنت کرتے ہو۔ غور کرو کہ ایک امتحان ایسا بھی ہے جو ہم سب کو دینا ہے،
اور وہ امتحان کب دینا ہے؟ وہ قبر میں جا کر کے دینا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر کے دینا ہے، اور وہ امتحان کب ہوگا کسی کو نہیں معلوم، اس لیے کہ موت کا فرشتہ تو کبھی بھی آ سکتا ہے۔ انسان کتنا بڑا نادان ہے، وہ دنیا کے امتحان کے لیے تو محنت کرنے کو تیار ہے، جبکہ اس میں صرف اس کا سال برباد ہوگا، اس کی پڑھائی برباد ہوگی۔ یہ تو ایک ایسا امتحان ہے، اگر اس امتحان میں ہم ناکام ہو گئے، ہم فیل ہو گئے، تو ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے 17ویں پارے کی پہلی آیت میں فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، او لوگو تمہارے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، تمہارے امتحان کا ٹائم قریب آ چکا ہے، لیکن پھر بھی تم غافل پڑے ہوئے ہو، پھر بھی تمہیں کوئی چنتا نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ دنیا میں جو سخت قسم کا ٹیچر ہوتا ہے وہ بچوں کو امتحان کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا، بچے پریشان ہوتے ہیں کہ صاحب ہمیں تو پوری کتاب پڑھنا ہے، ٹیچر نے کچھ بتایا نہیں کہ ایگزام میں کیا پوچھا جائے۔ او لوگو، ہمارا رب تو اتنا کریم ہے، اتنا دیالو ہے، اتنا کرپالو ہے، اتنا مہربان ہے، اس نے قیامت کے دن جو پرچہ دیا جائے گا، جو پیپر دیا جائے گا، جو سوال کیا جائے گا، اس نے پرچہ تو پہلے ہی آؤٹ کر دیا ہے، اس نے سوال تو پہلے ہی بتا دیا ہے۔ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر رحیمی صاحب بھی ٹل نہیں پائیں گے، عبدالغفار صاحب بھی ٹل نہیں پائیں گے، منور حسین صاحب بھی ٹل نہیں پائیں گے، بھرسیا کا ایک معمولی آدمی بھی ٹل نہیں پائے گا، پڑھا لکھا بھی نہیں ٹلے گا، ان پڑھ بھی نہیں ٹلے گا، امیر بھی نہیں ٹلے گا، غریب بھی نہیں ٹلے گا۔ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، آدم کے ہر بیٹے کو جواب دینا پڑے گا 5 سوالوں کا۔ پہلا سوال ان عمرہ فیما افناہ، میرے بندے تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ 60 سال کی زندگی ملی تھی، 70 سال کی زندگی ملی تھی، تو نے تو اپنے آپ، تو پیدا نہیں ہو گیا، تجھے اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ چاہتا تجھے ماں کے پیٹ میں ختم کر دیتا، تو کیا کر سکتا تھا؟ تجھے اللہ نے صحیح سلامت پیدا کیا، تیرے دونوں کان برابر بنائے، تیری ناک صحیح بنائی، تیرا چہرہ خوبصورت بنایا، تیرے بال اچھے بنائے، تجھے انسان بنایا، تجھے پھر زندگی دی، بچپن دیا، جوانی دی، بڑھاپا دیا۔ ان عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلاہ، میرے بندے تو نے اپنی جوانی کے دور کو کہاں گزارا؟ تو 20 سال سے لے کر کے 40 سال کے دور میں تو کیا کرتا رہا؟ شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، کالی پوجا کے ڈانس میں جا کر کے ڈانس دیکھتا رہا، کیا کرتا رہا تو؟ پوچھے گا اللہ، بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ بڑے پکے اہل حدیث ہیں، کیا مجال کے نماز میں سینے پر ہاتھ نہ باندھیں؟ کیا مجال کی آمین کی آواز تھوڑی آہستہ سے آ جائے؟ کیا مجال کی نماز کی کوئی سنت چھوٹ جائے؟ او لوگو، تم نے اہل حدیث کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ اہل حدیث صرف نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے والے کو نہیں کہتے، اہل حدیث صرف زور سے آمین کہنے والے کو نہیں کہتے، اہل حدیث تو اس کو کہتے ہیں جس کا اوڑھنا، جس کا بچھونا، جس کا چلنا، جس کا پھرنا، جس کی زندگی حدیث کے مطابق ہو جائے، سنت کے مطابق ہو جائے۔ آج شراب کے اڈوں پر تم نظر آ رہے ہو اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ، تو اپنی جوانی کا حساب دے میرے بندے، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ اتنا بڑا علاقہ ہے، ذرا گھر گھر جا کر کے سروے کر لو، ہر گھر سے سروے کر لو،
میں بچوں کی بات نہیں کر رہا، میں بڑوں کی بات کر رہا ہوں. ہر گھر سے سروے کر لو. 18 سال کے 5 نوجوان لڑکے گھر میں موجود ہیں. بڑے اچھے اچھے نام بھی ہیں ان کے، عبداللہ، عبد الرحمن، بڑے اچھے اچھے اسلامی نام ہیں. گھروں میں جا کر کے سروے کر لو، پوچھو بھائیو کیا تم مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہو؟ نہیں صاحب، تھوڑی کوتاہی ہے، جمعہ تو آتے ہیں، 5 ٹائم میں نہیں آتے ہیں. واہ واہ بھائی، میرے بھائی، تم تو نبی کے عاشق ہو، تم تو نبی کے چاہنے والے ہو، تم تو نبی سے پیار کرنے والے ہو. ارے تم کیسے نبی کے چاہنے والے ہو؟ تم نبی کے لیے جان دینے کی بات کرتے ہو، تم 5 ٹائم نماز میں حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں ہو. جس نبی سے تم پیار کا دعویٰ کرتے ہو، اس نبی کو تو نماز سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ اپنے آخری ٹائم بھی وہ نبی نماز کو نہیں بھولے. جب آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، آپ کی زبان کانپ رہی تھی اور آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، ام حبیبہ کہتی ہیں میں نے کان لگا کے سنا کہ دیکھو اللہ کے پیارے نبی کیا کہہ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. او میری امت کے لوگوں، تم نماز کی پابندی کرنا، تم نماز کا خیال کرنا، تم نماز کو مت چھوڑنا، کسی حال میں معاف نہیں. ابھی ایک بی جے پی کی کسی ایم ایل اے نے ایک فوٹو ڈال دی صاحب، ٹرین میں کچھ ہمارے بھائی لوگ نماز پڑھ رہے تھے، راستے میں جو ٹرین میں بیچ میں راستہ ہوتا ہے، پیسج ہوتا ہے، جماعت بنا کے نماز پڑھ رہے ہیں. بی جے پی کے ایم ایل اے نے فوٹو ڈال دیا کہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے. لوگ راستے جام کر کے اپنے اپنے مذہب کے کام کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مسلمان اگر نماز پڑھ دے تو بہت بڑی تکلیف کی بات ہو گئی. اس کو ٹویٹر پہ ڈال دیا گیا، اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا گیا. مگر ہاں، یہاں تھوڑی سی غلطی ہماری بھی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹرین میں بھی جماعت بنا کے نماز پڑھیں. آپ ٹرین پر اپنی سیٹ پر بیٹھے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. آپ اپنی سیٹ پر بیٹھیے، اور اگر آپ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے، آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھیے، کوئی مسئلے کی بات نہیں. اب وہاں راستے میں پیسج میں آپ جماعت بنا کے نماز پڑھیں گے تو ظاہر ہے اسلام تو وہ دین ہے جو راستے میں کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا. وہ کام غلط ہے، مگر انٹینشن اس بی جے پی کے ایم ایل اے نے جب اس کو فیس بک کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر ڈالا تو اس کا انٹینشن غلط تھا. اس انٹینشن پر میں تنقید کر رہا ہوں، لیکن وہاں تھوڑی سی غلطی ہماری بھی تھی. ہمیں اور آپ کو نماز تو بہرحال ٹرین میں ہو اور ہم سفر میں ہوں تب بھی ہم کو پڑھنا ہے. بنارس سے 700 کلومیٹر دور میں کٹیہار آیا، اسٹیٹ بدل گیا، موبائل رومنگ میں آ گیا، اردو سے بنگلہ زبان کے بیلٹ میں آ گیا، لینگویج بدل گئی، علاقہ بدل گیا، اسٹیٹ بدل گیا، لیکن نماز نہیں بدلی. حی علی الصلاۃ کی آواز یہاں بھی آ رہی ہے، اور نماز کا ٹائم ہوا تو عبدالغفار صاحب یہ کہہ کر کے نہیں بچ پائیں گے ہم تو الگ ایک اسٹیٹ میں آئے ہیں، یہاں پر ہم نماز کیوں پڑھیں. اللہ کی طرف سے، اللہ کے کلام کی طرف سے آواز آئے گی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. عبدالغفار صاحب نماز تو آپ کو پڑھنی ہے اور ٹائم پر پڑھنی ہے. ٹھیک ہے آپ سفر میں ہیں، 4 رکعت والی نماز آپ 2 رکعت پڑھ لیجئے، ظہر کی نماز آپ 2 رکعت پڑھ لیجئے، عصر کی نماز آپ 2 رکعت پڑھ لیجئے، عشاء کی آپ 2 رکعت پڑھ لیجئے. اور فجر کی کتنی پڑھیں گے؟ 1 رکعت. بولو بھائی. مولوی صاحب ہم کو پتہ نہیں. انڈیا پاکستان کے میچ میں وراٹ کوہلی نے کتنے رن بنائے یہ برابر پتہ ہے، نماز کے مسئلے نہیں معلوم. سفر میں آپ کو مغرب کی نماز کتنی پڑھنی ہے؟ 3 رکعت ہوتی ہے بھائی، اس میں تو 1.5 رکعت نہیں پڑھ سکتے. یہ پڑھیں گے 1.5 رکعت. مغرب کو 3 کی 3 ہی پڑھنی ہے، فجر کی 2 کی 2 ہی پڑھنی ہے. آج ہمارے نوجوان میرے بھائیوں نماز سے کتنے دور ہیں. یہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. شیخ ابن باز سے پوچھا گیا کوئی مسلمان اگر دشمنوں کی قید میں چلا جائے، اس کو کھمبے سے باندھ دیا جائے،
وہ تو ہل بھی نہیں سکتا، وہ تو رکوع بھی نہیں کر سکتا، وہ تو سجدہ بھی نہیں کر سکتا، وہ پیشاب کر دے تو دھل نہیں سکتا، وہ پاخانہ کر دے تو دھل نہیں سکتا، وہ وضو نہیں بنا سکتا، وہ تیمم نہیں کر سکتا۔ شیخ صاحب وہ انسان نماز کیسے پڑھے گا؟ شیخ ابن باز نے جواب دیا، جب نماز کا ٹائم ہو جائے گا وہ اسی حال میں، اس کے دونوں ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے، وہ اسی حال میں اپنی آنکھوں کے اشارے سے تسبیح کرے گا، اپنی آنکھوں کے اشارے سے دعائیں پڑھے گا، وہ اپنی آنکھوں کے اشارے سے پوری نماز پڑھے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ وہ بیچارہ وضو نہیں کر سکتا، وہ تیمم نہیں کر سکتا، وہ رکوع نہیں کر سکتا، وہ سجدہ نہیں کر سکتا، وہ جس حال میں اسی حال میں نماز پڑھے گا۔ معاف نہیں ہے یہ نماز، ہمارے اوپر معاف ہے۔ ہماری دکان ہے مارکیٹ میں، بغل میں مسجد ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، ہم دکان چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی دکان سے کہہ دو، اپنے کام سے کہہ دو کہ نماز کا ٹائم ہے، نماز سے مت کہو کہ میری دکان کا ٹائم ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مومن بندے نماز کی وجہ سے، اپنے کام کی وجہ سے کبھی نماز کو نہیں چھوڑتے، وہ نماز کی وجہ سے اپنے کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کبھی بد دعا نہیں کرتے تھے، آپ نے دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی، مگر جب آپ کی زندگی میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کی عصر کی نماز قضا ہو، جنگ خندق کا موقع تھا، دشمنوں سے لڑائی چل رہی تھی، عصر کا ٹائم ہو گیا، لڑائی کنٹینیو ہوئے، لڑائی چل رہی ہے، مغرب کا ٹائم ہو گیا، سورج غروب ہو گیا اور اللہ کے پیارے نبی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ آپ نے بد دعا دیتے ہوئے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطی، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اتنی محبت تھی اللہ کے نبی کو نماز۔ سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا، آخری نماز آپ نے فجر کی دیکھی، فجر کی نماز کا ٹائم ہے، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کی طبیعت کچھ بہتر محسوس ہوئی، آپ کھڑے ہوئے، حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹایا، سامنے صفیں لگی ہوئی ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، نبی اکرم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، آپ کے دل کو سکون پہنچا، میری امت میرے بعد بھی نماز پڑھے گی، میری امت کے لوگ میرے بعد بھی نماز کو قائم رکھیں گے، میرے مشن کو قائم رکھیں گے، میرے کام کو جاری رکھیں گے، نماز بند نہیں ہوگی۔ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، اچھا جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی موجودگی کا احساس وہ کر لیتا ہے۔ صحابہ نے نماز کی حالت میں محسوس کر لیا کہ اللہ کے نبی اپنے حجرے کے دروازے تک آئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر محسوس ہوا کہ کہیں ہماری نماز نہ خراب ہو جائے۔ ابو بکر صدیق کو بھی محسوس ہو گیا، وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اشارہ کیا کہ نماز کو کنٹینیو رکھو، اور آپ نے دوبارہ پردہ گرا دیا۔ صحابہ کہتے ہیں یہ آخری دیدار تھا جو ہم نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا۔ اتنی محبت تھی میرے بھائیوں نماز۔ ہمارا نوجوان نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھے گا کیسے؟ یہ دارو پیتا ہے، نماز کہاں سے پڑھے گا؟ یہ جوا کھیلتا ہے، نماز کہاں سے پڑھے گا؟ شراب کے اور جتنے نقصان ہیں وہ سب تو ایک طرف ہے، جو شرابی ہوگا وہ نمازی نہیں بن سکتا، اور جو نمازی بنے گا وہ شرابی نہیں بن سکتا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ
میرے بندو شیطان تو یہی چاہتا ہے تم شراب کے عادی بن جاؤ، تم جواری بن جاؤ۔ جب تم شرابی اور جواری بن جاؤ گے تو آپس میں تم لڑائی کرو گے اور نماز سے تم دور ہو جاؤ گے۔ ارے ہم تو محمد رسول اللہ کے امتی ہیں۔ یہ کام نتیش کمار کا نہیں تھا کہ شراب پر پابندی لگائیں، یہ کام تو مسلمان کا تھا۔ مسلمانوں کے گاؤں میں بڑے بڑے بورڈ لگے ہونے چاہیے تھے کہ یہ ہمارا گاؤں ہے، یہاں شراب کا اڈا نہیں کھلے گا۔ شراب بندی یہ بہار گورنمنٹ کا کام نہیں تھا، یہ مسلمان کا کام تھا میرے بھائی۔ یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے، یہ ہمارے دھرم کی تعلیم ہے کہ ہمیں شراب کو ہاتھ نہیں لگانا۔ عثمان غنی کہتے تھے اجتنبوا الخمر، او لوگو شراب سے بچو، فإنها ام الخبائث، اس لیے کہ شراب بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے، بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ عثمان غنی بیان کرتے ہیں پہلے کے دور میں ایک آدمی تھا، بہت اللہ والا تھا، بہت نیک تھا، بہت متقی تھا، بہت پرہیزگار تھا۔ اس دور کی ایک فاحشہ عورت نے، ایک بد چلن عورت نے اس کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی ایک لونڈی کو بھیجا، لونڈی آئی، حضرت چلیے ہماری مالکن نے آپ کو بلایا ہے۔ کیا بات ہے، کیا کام ہے؟ وہ کچھ گواہی دینا ہے، بڑا بہت امپورٹنٹ کام ہے، بڑا اہم کام ہے، آپ کو گواہی دینا ہے، چلیے آپ۔ حضرت بیچارے سیدھے سادے تھے، چل دیے۔ اب جب حضرت پہنچے اس عورت کے گھر میں تو حدیث کے الفاظ ہیں، لونڈی جب اندر گئی دروازہ بند، اور اندر گئی دوسرا دروازہ بند، اور اندر گئی تیسرا دروازہ بند، 7 دروازوں کے اندر لے کے گئی۔ لاسٹ میں کمرہ تھا، کمرے میں وہی بدچلن عورت تھی، خوبصورت عورت تھی، اور ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کے بغل میں، جس کے بازو میں چاقو رکھا ہوا تھا، اور ایک شراب کا جام تھا، شراب کی بوتل تھی اور گلاس رکھا ہوا تھا۔ عورت نے کہا تمہیں 3 میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے، یا تو تم میرے ساتھ زنا کرو، یا تم اس بچے کو قتل کر دو، یا تم شراب کا ایک پیالہ پی لو۔ اس نے سوچا زنا تو بہت بڑا گناہ ہے، بچے کو قتل کرنا اس سے بڑا بھی گناہ ہے، اس سے آسان کام یہ ہے کہ میں شراب پی لیتا ہوں۔ غور سے سننا میرے وہ بھائیوں جو زندگی میں کبھی شراب کے قریب گئے ہو، بڑے درد کے ساتھ یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس انسان نے سوچا کہ شراب پینا یہ ہلکا کام ہے، چلو میں شراب پی لیتا ہوں۔ اس نے شراب کا ایک پیالہ اٹھایا، اس نے شراب کو پیا، شراب پینے کے بعد اس کو اور طلب محسوس ہوئی، اس نے کہا ایک اور پیالہ پلاؤ، اس نے ایک اور پیالہ پیا، یہاں تک کہ شراب کو ختم کر دیا، اور جب نشے میں ہو گیا اس نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کیا اور اس بچے کو قتل بھی کر دیا۔ عثمان غنی کہتے ہیں لوگوں شراب کی لت اور ایمان ایک دل میں اکٹھا نہیں رہ سکتے، اگر شراب کی لت لگ جائے تو ایمان نکل جاتا ہے، اور ایمان ہے تو شراب کی لت نکل جاتی ہے۔ یہاں اس مجلس میں اگر کوئی ہمارا بھائی بیٹھا ہو جس کو اللہ نے اس بری عادت میں وہ مبتلا ہو گیا ہو، تو میں اللہ سے دل کے ساتھ، اور تہجد کا یہ ٹائم ہے، رات کا ٹائم ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو اس گندی عادت سے بچا لے۔ میرے بھائیوں یہ وہ عادت ہے جس کو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ام الخبائث، تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام گندگیوں کی ماں ہے، اور آپ نے اگر جوانی کے دور میں شراب پی ہے تو آپ کو اس جوانی کا حساب دینا ہے کل قیامت کے دن۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن